اللہ رب العالمین کا بے حد احسان کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسا عظیم مہینہ، برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرمایا. یہ بھی بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دی. اس لیے ہمارے سامنے ہماری ہر عبادت میں، ہمارے سامنے ہماری ہر عبادت میں ہم نے ایک واحد ذات پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ آپ نے نماز کا طریقہ کیا بتایا، روزے کا طریقہ کیا بتایا، حج کا طریقہ کیا بتایا، زکوٰۃ کا کیا بتایا، یہاں تک کہ مسجد بنائے تو کیسے بنائے اس کا طریقہ کیا بتایا، مدرسہ بنانے کا طریقہ کیا بتایا. اور آگے چلیے، گھر بنانے کا طریقہ کیا بتایا، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے کیا طریقہ بتایا، بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے کیا طریقہ بتایا. ہر ایک فرد کو لیجئے، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک عمل کر کے دکھایا اور امت کو تعلیم دے کے گئے، بتا دیا کہ یہ عمل ہے، ایسے کرو گے تو سیدھے اللہ تک پہنچو گے، اور اس سے ہٹ کے کرو گے تو نہیں پہنچ سکتے. فارسی میں شعر ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، نہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسید. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک قدم آپ ہٹا کے چلیں گے، ہرگز ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے افطاریاں جو ہماری ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے. کھانا کھلانا بہت بڑا کار خیر، بہت بڑا. ہم گھروں میں جو اپنا کھانا کھا رہے ہیں جسم کو صحت دینے کے لیے، سبحان اللہ، کھائیے. اچھی اچھی انواع، تمام طرح کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی تمام طرح کی نعمتیں آپ کھائیے، کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن حد لگا دی اللہ نے بھی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی. لوگوں، تم نے یتیموں کا مال نہیں کھانا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ کہتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں، فی بطونہم نارا، وہ بطون کہتے ہیں پیٹ کو، کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ. یتیموں کا مال. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ لوگوں یتیم کے مال کے پاس تو تم نے پھٹکنا بھی نہیں ہے، وہاں تک تو جانا بھی نہیں ہے. اس لیے یتیم کا مسئلہ بڑا اہم ہے. بھلے ہی یتیم مالدار ہو، یتیم تو یتیم ہے. کہ کوئی بھی انتقال کرا، اس کے بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، نابالغ ہے تو وہ یتیم ہی کہلاتے ہیں. فرمایا جو لوگ وراثت کو تقسیم نہیں کرتے اور اس کے بعد لوگ دعوتیں کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی، چاہے وہ اس کا سگا چچا ہو، سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، کوئی ہو، یہاں تک کہ لکھا اس کی ماں کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو بنا وراثت تقسیم کیے اس کی دعوتیں، چاہے وہ سن لو، بات سننے کی ہے بالکل، پیر صاحب کو کھلائے، امام صاحب کو کھلائے، بزرگ صاحب کو کھلائے، ولی ابدال قطب کسی کو کھلائے، خدا کی قسم جب تک وراثت تقسیم نہ ہو کسی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال نہ کھانا، چاہے وہ کوئی ولی ہو، وہ سبدال کوئی تمہاری نظر میں کتنا بڑا ہو، ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. اس لیے
سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ہم افطاریوں کا جو انتظامات کرتے ہیں خاص خیال کر لیں. ہم نے افطاریاں اور کھانے اور پینے کا جو انتظامات ہم کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے. کہیں یہ بندہ اپنے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا چکا, اپنی بہنوں کا حق تو نہیں کھا چکا, دیکھ لے. اور تیسری بات اور یہ بھی دیکھ لے, یہ بھی دیکھ لے کہیں یہ اس کا کام سود کا کاروبار تو نہیں ہے, یہ اس دعوت میں اس انتظام میں کہیں یہ سود کے پیسے تو نہیں ڈالنا. اگر اس میں سود کے پیسے, خدا کی قسم تم نے تو اپنی حلال کمائی ڈالی, تم نے تو اپنی محنت کر کے اپنے پیسے اس دعوت میں لگائے, خدا کی قسم ایک پیسہ اگر سود کا ملا سب کے پیسے برباد ہو جائیں گے. پیسے تو برباد ہوئیں گے, لیکن جن لوگوں نے روزہ رکھا, جن لوگوں نے دن بھر روزہ رکھا, بھوکے اور پیاسے رہے, اللہ کے لیے روزہ رکھا, آپ نے اس کا روزہ افطار حرام مال سے کرایا. اللہ کے یہاں پکڑ اس کی ہوگی جس نے حرام مال ملا دیا. اس لیے بچے سودی کاروبار والے سے فوراً بول دے کہ بھائی آپ کے دعوت میں پیسے ہم لگا لیں گے لیکن سود کے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے ہم پیسے دعوت میں لگا لیں گے, زکات کے نہیں ہونے چاہیے. زکات میں تو مال کو غریب کو دینا, یتیم کو دینا, مسکین بیوہ کو دینا ضروری ہوتا ہے, اور اس میں تو تم نے مالدار غریب سبھی کو بلانے ہیں. اس لیے دعوت کے انتظامات میں عام طور سے غفلت برتتے ہیں مسلمان. میں اس لیے کہہ رہا ہوں غفلت علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال کھاؤ, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, پاکیزہ کھاؤ, پاکیزہ. جب پاکیزہ کھائیں گے تو دل بھی پاک ہوگا, جسم بھی پاک ہوگا, عبادت کرنے میں مزہ آئے گا, روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا, سجدے کرنے میں مزہ آئے گا, تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا, جسم پاک ہوگا, طبیعت خوش ہوگی عبادت کر کے. لیکن اگر ہم نے حرام کھاتے رہے اور نمازیں نہیں پڑھتے رہے, حرام کھاتے رہے, تلاوت بھی کرتے رہے, خدا کی قسم روح کو بھی لذت نہیں, جسم کو بھی لذت نہیں. چند دنوں کے لیے وہ دکھے گا موٹا ہوتا ہوا, چند دنوں کے لیے دکھے گا کہ یہ بھرپا ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد میرے استاد محترم کی مثال دیا کرتے تھے کہ جب ایک کتا جب مر جاتا ہے لوگ اس کو اٹھا کے گاؤں سے باہر ڈال کے آتے ہیں, تھوڑے دن کے لیے وہ بھولتا ہے. سود خور کی مثال دی کہ بھولتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول رہا ہے کہ گویا موٹا بھرپا ہو رہا ہے. سود والے کا بھی یہی انجام ہے کہ وہ سود لیتا ہے, سود لے رہا ہے. چند دنوں کے لیے دکھتا ہے وہ کہ وہ بہت مالدار ہونے لگا, بہت کوٹھی اور بنگلے والا ہونے لگا, گاڑیاں والے ہونے لگا, چند دنوں کے لیے دکھتا ہے. خدا کی قسم ایک دن وہ ایسا پھٹتا ہے جیسے وہ کتا جب پھٹتا ہے تو پوری کی پوری قوم اس سے نفرت ہو کر کے دور سے نکل کے بھاگتی ہے. ایسے ہی ایک سود خور سے بھی پوری کی پوری تمام کی تمام مخلوقات نفرت کرنے لگتی ہے. اس لیے ہم نے اپنی دعوتوں میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ بتایا, طیبات سے کھا لو, اللہ کا حکم طیبات, پاکیزہ, محنت کر کے کھا لو. خدا کی قسم مرغ مسلم, بکرے کھلانا مقصود نہیں ہے, اصل اللہ کی رضا مقصود ہے, اصل رب راضی ہونا ہے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہ کھلاؤ, نہیں کھلانا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, نہیں کھلانا برادری کو راضی کرنے کے لیے, نہیں کھلانا قوم کو راضی کرنے کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے کھلائیں گے. ایک لقمہ کھلائیں گے, خدا کی قسم اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا. پوری دعوت کھلانا مقصود نہیں ہے. حدیث میں ہم نے پڑھا کہ افطار میں آپ ایک کھجور سے افطار کراتے, صرف ایک کھجور, زیادہ نہیں, ایک کھجور کراتے, کم, بالکل ایک کھجور کی قیمت اتنی زیادہ نہیں. فرمایا کہ ایسا ثواب ملے گا جیسا اس روزے دار کو ثواب مل رہا. ایک کھجور سے افطار کرانا. پہلے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی روزے دار کو کھانا کھلا دے. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا لسی پلا دو, لسی ایک گھونٹ لسی پلا دو, تمہیں ایسا ہی ثواب ملے گا. تیسرے درجے فرمایا کھجور کھلا دو, لیکن طیبات سے کھلانا, پاکیزہ کھلانا, حرام نہیں کھلانا, سود سے نہیں کھلانا, یتیموں کا مال وراثت میں جو ہڑپ کر گئے ہیں ان کے مال میں سے نہیں کھلانا. اس لیے ہم سب کے لیے
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے تعلیمات دی ہے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی سنت پر چلنے والے ہیں، ہم ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک ایک عمل میں ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کیا تعلیمات دے کے گئے ہیں۔ ہم نے تمام افطاریوں میں بھی، تمام دعوتوں میں بھی، یہاں تک کہ میں نے بتایا نمازوں میں، قرآن میں، ہر عمل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے۔ تو آپ کے صحابہ، پیارے پیارے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، وہ کیا کر کے دکھا کے گئے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دوں میں آپ کو، میں اور آپ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ سنو، حرم شریف ہے، بیت اللہ کے سامنے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، نماز شروع کر دی۔ کفار مکہ کی پوری ایک جماعت اکٹھی ہو کے آپ کو ستانے لگی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر اونٹ کا اوٹ رکھ دیا گیا، ستا رہی ہے، مار رہی ہے، مار رہی ہے۔ ادھر ایک عاشق کا واقعہ بتا رہا ہوں، ادھر پتہ لگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی نے بتایا ادرکہ کا صاحبوں کا، تمہیں معلوم ہے تیرے ساتھی کا کیا حال ہے، تمہیں معلوم ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں فوراً دوڑ پڑا مکہ بیت اللہ کی طرف، اور گیا تو دیکھا پیارے آقا کو مکہ کے کفار ستا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اے کفار مکہ، کیا تم اس آدمی کو مارنا چاہ رہے ہو جو یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تم اس کو مارنا چاہتے ہو؟ چنانچہ تمام کے تمام کفار کی جماعت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا، صدیق اکبر کے اوپر ٹوٹ پڑے، مارتے رہے، مارتے رہے، اور یہی جملہ جاری تھا، یہی جملہ جاری تھا کہ یا ذل جلال والاکرام، مولا عزتوں کا مالک تو ہے، عظمتوں کا مالک تو ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ الفاظ کہتے رہے، کفار مارتے رہے، مارتے رہے، یہاں تک کہ غشی تاری ہو گئی، اور پھر ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان والے، گھر والے آگے چھوڑ کے مکہ کے کفار شیاطین چھوڑ کے چلے گئے، وہ لے کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد حضرت ابو بکر ہوش میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے، ماں نے پانی پلایا، ماں پانی پلاتی ہے، ہوش نہیں آتا۔ رات کا وقت آ گیا، عشاء کے وقت میں ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ ماں کہتی ہے کہ محمد کی وجہ سے تو تم نے اتنی ماریں کھائی، محمد کی وجہ سے تمہیں اتنا ستایا گیا، محمد رسول اللہ کی وجہ سے تمہیں اتنی ماریں کھا گئی، اب بھی تم انہیں کا نام لیتے ہو۔ کہنے لگے کہ جب تک میں محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں، میں ایک گھونٹ پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اپنی اماں کو مجھے لے کے چلو، میں پیارے آقا کے چہرے انوار کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ ٹھیک ہیں تو میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک نہیں ہے تو میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے ساتھی، حضور کے صبر اور حضر کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب غار ثور میں چڑھنے لگے نا، ہجرت کے وقت میں غار ثور میں چڑھنے لگے، چڑھتے ہوئے پیچھے سے کفار پیچھا کر رہے ہیں، تو چڑھنے لگے جب اوپر چڑھتے ہوئے کافی جو لوگ گئے ہیں نا غار ثور کو، کافی اونچائی بتاتے ہیں 2-3 کلومیٹر کی، تھک جاتا ہے عام سا بندہ بھی، 2-3 کلومیٹر بہت ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ چڑھائی۔ تو جب چڑھنے لگے تو پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ کفار کو، دشمن کو پتہ نہ چلے کہ ادھر سے گئے ہیں، پیروں کے نشان دیکھ کے ادھر نہ آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تو سواری کوئی نہیں ہے، سوار کس چیز پر ہونا ہے؟ یہ کہتے ہیں جملہ سنیے، اللہ کی قسم اپنی روح کو لذت دیجیے، کیا صدیق اکبر کا کیا مقام ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار سواری کوئی نہیں, سوار کس چیز پہ ہونا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر تو جیسے ہی یہ جملہ کہا حضرت ابو بکر جھک گئے اور جیسے جھکے گویا اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر تو جھک جا, تجھے اونچا میں نہ کرنا ہے. تو جھک جا, تجھے اونچا میں نہ کرنا ہے. یوں کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اور آپ کو غار ثور تک لے کر گئے. تو لوگوں نے اور علماء نے اور تمام کے تمام محدثین نے, یہ میں نے کل بھی کہا تھا, مہر نبوت حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان تھی. سن لو آج محبتی جملہ اور عشق کا جملہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے, حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. ایک صدیق اکبر کی شان ایسی ہے کہ وجود نبوت ابو بکر کے کندھوں پر ہے. یا اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا مقام دیا. ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. معراج ہوئی, معراج میں گئے آپ 27 رجب, تاریخ میں اختلاف ہے 27 رجب میں یا کس میں گئے. جانے کے بعد پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, ساتویں آسمان پر چلے گئے. وہاں جنت میں پہنچ گئے. جنت بھی دیکھی آپ نے, اور دیکھنے کے بعد دیکھا وہاں صدیق ہے, صدیق اکبر. اللہ رب العالمین سے نشر الدین میں یہ واقعہ لکھا, کتاب کا نام. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ابو بکر تم پہلے آ گئے, اللہ کی طرف رجوع ہوئے. کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آئی یا محمد پہلے نہیں آئے, مجھے صدیق سے اتنا پیار ہے کہ میں نے ایک فرشتہ صدیق اکبر کی شکل کا پیدا فرما دیا جو جنت میں ہر وقت سیر کرتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. بہت سارے واقعات ان کے ہیں اور بہت ساری کرامتیں. اور پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں جن کی کئی ایک بشارتیں 17 نمازیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں 17 نمازیں اگر کسی شخص نے پڑھائی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور کو مقام نہیں. ایک دن عمر آ گئے اور اللہ اکبر اقامت بھی ہو گئی. عمر نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ, یہاں ابھی ابو بکر کا نمبر ہے, عمر کا نمبر نہیں ہے. اس لیے ابو بکر پہلا نمبر, ابو بکر کا پہلا نمبر. اس لیے ہم نے اپنی افطاریوں میں, اپنے کھانے پینوں میں, اپنے لباس میں اپنے جسم کو پالنا ہے, اس کو صحت اور تندرستی دینی ہے تو رزق حلال تلاشو. جھوٹ بول کے سامان نہ بیچو, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کسی کو سامان نہ خریدو نہ بیچو. خدا کی قسم چند روپیوں کے چکر میں ایمان کو خراب نہ کرو. ایک دو وقت کھائیے, لذت حاصل ہوگی, مزہ آئے گا, خدا کی قسم, لیکن جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں, انگارے بھر رہے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی کتنی آیات اس سلسلے میں ہیں. کئی ایک جگہ اللہ نے کھول کے کہا النار یاکلون فی بطونہم النار, وہ اپنے پیٹوں میں وہ کھا رہے ہیں, آگ کو کھا رہے ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں, لیکن ذائقہ ان کا جو رہے گا اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ کو بھرا ہے, کھانا نہیں بھرا ہے. اس لیے ہم نے بچنا ہے حرام سے بھی, اور حضور سے ہم نے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں نا, حضور سے محبت, سب محبت کرے, سچی محبت. ہم نے ایک سنت پر, ایک طریقے پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے. آپ کے ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سود سے بچ جائیں, خدا کے لیے سود سے بچ جائیں. خدا کے لیے جھوٹ بول کر, لوگوں کو دھوکہ دے کر 100, 200, 1000 کما لیں گے.